بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستوں۔ کعبہ کی بنیاد کھودتے ہوئے قریش کے لوگوں کو ایک عجیب سی کتاب ملی کہ جس میں سریانی زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ تو اس میں کیا لکھا ہوا تھا اور کعبہ کی بنیاد جب پہلی بار کھودی جا رہی تھی تو اس وقت کیا ہوا تھا؟ پیارے دوستوں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کعبہ شریف کے آس پاس رہنے والے قریش کہا جاتا تھا۔ یہی وہ لوگ تھے جو کعبہ کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ قریش میں اس وقت بہت سے قبیلے تھے۔ ہر قبیلے والے اپنی ایک خاص مورتی کی پوجا کیا کرتے تھے اور یہ لوگ اپنی اس مورتی کو کعبے کے اندر رکھتے۔ اس طرح کعبے میں اس وقت تقریباً 350 سے زیادہ مورتیاں رکھی ہوئی تھیں، کیونکہ قریش کے لوگ اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑا خدا مانتے تھے، لیکن ان مورتیوں کو بھی چھوٹے چھوٹے خدا تصور کرتے تھے۔ اس زمانے میں بھی لوگ ہر سال حج کرنے دور دور سے مکہ آیا کرتے تھے، لیکن ان کے حج کرنے کا طریقہ بالکل الگ تھا۔ وہ اس طرح سے کہ یہ لوگ اپنے سارے کپڑے اتار کر کعبے کا طواف کرتے تھے، اور حج کے دنوں میں جب تک حج مکمل نہ ہو جاتا یہ لوگ اپنے گھروں میں اصل دروازے سے داخل ہونا حرام سمجھتے تھے، اس لیے ضرورت پڑنے پر گھر کی چھت کود جاتے، اصل دروازے سے نہیں جاتے۔ اب کیونکہ کعبے کے آس پاس قریش ہی کے سب لوگ بسا کرتے تھے، اس لیے کعبے کی دیکھ بھال کی ذمہ داری بھی انہی پر تھی۔ دوسرے شہروں سے حج کے لیے آنے والے لوگ اپنے ساتھ کچھ قیمتی چیزوں کو نذرانہ کے طور پر لاتے اور پھر انہیں کعبے کے اندر بنے ایک کنویں میں ڈال دیتے۔ وہ کنواں سونے چاندی اور قیمتی پتھروں سے بھرا ہوا رہتا۔ ایک بار رات کے وقت جب سبھی قریش کے لوگ سو رہے تھے تو ایک آدمی نے کعبے کے اندر کود کر اس کنویں سے سونے جواہرات چوری کرنا چاہا، لیکن اسی وقت پیچھے سے اسے ایسا دھکا لگا اور وہ منہ کے بل اس کنویں میں گر گیا۔ اس واقعے کے بعد اللہ کی طرف سے کعبے کے اندر بنے ہوئے اس کنویں پر ایک سانپ آ بیٹھا۔ وہ سانپ ہر وقت اس کنویں کی منڈیر پر بیٹھا رہتا تھا، اور جو بھی اس کنویں سے کوئی چیز چوری کرنا چاہتا وہ سانپ اسے ڈس کر مار دیتا۔ اس واقعے کو ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک بوڑھی عورت اپنے ہاتھ میں آگ لے کر کعبے کو لبان کی دھونی دے رہی تھی۔ تبھی اچانک اس آگ کی ایک چنگاری کعبے کے پردے کو جا لگی۔ چنگاری لگتے ہی کعبے کا پردہ زور سے جلنے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے کعبہ میں آگ لگ گئی۔ ویسے تو کعبہ کی دیواریں پتھر اور گارے سے بنی ہوئی تھیں، لیکن اس آگ کی لپٹ اتنی تیز تھی کہ اس کی وجہ سے کعبے کی دیواروں میں دراریں پڑ گئیں، اور کچھ دنوں بعد قریش کے لوگوں نے کعبے کی مرمت کرانے کی سوچی، لیکن پیسوں کی کمی کی وجہ سے اس وقت وہ یہ کام نہ کر سکے۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف کچھ سال ہوئی تو ایک دن اچانک مکہ میں بھاری بارش ہوئی، جس سے ہر جگہ باڑھ آ گئی۔ وہ پانی کا سیلاب اتنا تیز تھا کہ اس کی وجہ سے ہزاروں گھر گر کر تباہ ہو گئے۔ کعبہ کی دیواروں پر بھی اس سیلاب کا بہت اثر پڑا۔ اس کی دیواروں میں بھی پہلے ہی سے دراریں پڑ چکی تھیں، اور اب سیلاب کے بعد کعبہ کی دیواریں بالکل ہی کمزور ہو گئی۔ جب قریش کے لوگوں نے کعبہ کی حالت دیکھی اور انہیں یقین ہو گیا کہ اب اگر ہم نے کعبہ کی مرمت نہیں کی تو بھی کوئی بھی آندھی طوفان آ کر کعبے کو گرا سکتا ہے، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب سارے لوگ جمع ہو کر کعبہ کی دوبارہ تعمیر کریں گے۔ تو آپس میں مشورہ ہوا اور جتنا ہو سکا ہر ایک نے اپنی طرف سے پیسے جمع کیے۔ کچھ عورتوں نے اپنے زیورات دیے اور کچھ نے اپنے اپنے گھر کا سامان دے کر یہ کہہ دیا کہ سب بیچ کر اس کے پیسے کعبہ کی تعمیر میں لگا دیے جائیں۔ تعمیر کرنے کا سارا معاملہ سامان لایا گیا، اور ایک دن مقرر کر کے سبھی لوگ اس دن کعبہ کے پاس آ کر جمع ہوئے۔ لیکن اب سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ کعبہ کی دیواروں کو کدال لے کر گرائے کون؟ قریش میں سے کسی کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی وہ آگے بڑھ کر کعبے کی دیواروں پر کدال مارے، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر کوئی عذاب نہ آ جائے۔ پیارے دوستوں، اس ڈر کی سب سے بڑی وجہ ان لوگوں کے لیے یہ تھی کہ ان سے 40 سال پہلے ابرہہ نام کا ایک بادشاہ اپنی فوج کے ساتھ کعبے کو گرانے آیا تھا، لیکن اللہ نے اس پر اپنے کچھ پرندوں کے ذریعے ایسا عذاب بھیجا
کہ ابرہہ اپنے پورے لشکر کے ساتھ ایک بے دردی موت سے مارا گیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ساری دنیا کے لیے اسے ایک عبرتناک واقعہ بنا دیا۔ جو بھی میرے کعبہ کو گرانے کی کوشش کرے گا اس کا یہی حشر ہوگا۔ قریش کے لوگ بھی اس لیے ڈرے ہوئے تھے کہ اگر ہم نے کعبے کی دیواروں کو گرائے تو کہیں ہم پر بھی ابرہہ کی طرح عذاب نہ آ جائے، اس لیے ان میں سے کوئی بھی ہمت نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ آگے بڑھ کر کعبہ کی دیواروں کو گرائے۔ کئی دن اسی طرح گزر گئے۔ آخر ایک دن ولید بن مغیرہ نام کا ایک شخص آگے بڑھا اور اپنی کدال لے کر کعبے کی دیواروں کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ اچانک اسی وقت کعبے کے اندر بیٹھا وہ سانپ نکل کر باہر آ گیا۔ یہ دیکھ کر سبھی لوگ گھبرا کر پیچھے ہٹ گئے، لیکن اسی وقت اللہ نے ایک پرندے کو بھیجا اور اس نے اس سانپ کو اپنے پنجوں میں پکڑ کر دور پھینک دیا۔ یہ دیکھ سب کی جان میں جان آئی، اور پھر ولید بن مغیرہ نے کہا کہ اے لوگوں، کعبے کو گرانے سے ہمارا مقصد صرف کسی برائی کا نہیں، بلکہ ہم تو کعبے کو ایک نئے سرے سے تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اس لیے مجھے پوری امید ہے کہ دیواریں گرانے سے ہم پر کوئی عذاب نہ آئے گا۔ اتنا کہہ کر ولید بن مغیرہ نے اپنی کدال سے کعبے کی ایک دیوار پر وار کیا تو دیوار ایک ہی وار میں نیچے گر گئی، لیکن قریش کے لوگوں نے اسی وقت ولید بن مغیرہ کو روک لیا اور کہنے لگے کہ اے ولید، اب اگلی کوئی بھی دیوار نہ توڑنا، بلکہ آج رات سبھی لوگ انتظار کرو۔ اگر ہم پر اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نہ آیا تو اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم کعبے کی دوبارہ تعمیر کریں، لیکن اگر اللہ کی طرف سے ہم پر کوئی عذاب آ گیا تو ہم کعبہ کی تعمیر کو اسی جگہ روک دیں گے اور اس گری ہوئی دیوار کو بھی مرمت کر کے ویسے ہی سیدھا کر دیں گے۔ یہ سن کر ولید بن مغیرہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے، اور پھر وہ اپنی کدال لے کر نیچے اتر آئے، اور وہ رات بھر مکہ والوں نے بہت ڈرتے ہوئے گزاری۔ ہر چھوٹی سی آہٹ پر وہ سب گھبرا کر اٹھ بیٹھ جاتے اور ڈرنے لگتے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر کوئی عذاب تو نہیں آ گیا۔ لیکن جب رات صحیح سلامت گزر گئی اور کعبے کی دیوار گرانے والی ولید بن مغیرہ کے ساتھ کچھ بھی نہ ہوا تو قریش کے لوگ سمجھ گئے کہ شاید اللہ کی طرف سے یہ مرضی ہے کہ ہم کعبے کو گرا کر اس کو دوبارہ تعمیر کریں۔ اس لیے صبح اٹھ کر سبھی لوگوں نے اپنے گھروں سے پھاوڑا کدال نکالی اور جا کر کعبے کی دیواریں گرانے لگے۔ اس وقت کعبے کے اوپر کوئی چھت نہیں تھی، بلکہ چاروں طرف صرف دیواریں ہی دیواریں تھیں، اس لیے قریش کے لوگوں نے ایک ہی دن میں سبھی دیواروں کو گرا دیا۔ لیکن اب باری تھی دیواروں کے نیچے پڑی اس نیو اور بنیادی جسے آج سے 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے رکھا تھا۔ اس لیے اس بنیاد کو توڑنے کی کسی میں بھی ہمت نہیں تھی، لیکن کچھ دیر کے بعد مشورہ کر کے سبھی آگے بڑھے اور اس بنیادی کو کھودنا شروع کر دیا۔ بنیاد کھودتے ہوئے قریش کے لوگوں کو ایک کتاب ملی کہ جس میں سریانی زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ قریش کے لوگ تو صرف عربی زبان ہی جانتے تھے، انہیں سریانی زبان کے بارے میں بالکل بھی پتہ نہیں تھا۔ اس لیے انہوں نے ایک یہودی کو اپنے علاقے میں بلا کر اس کے سامنے یہ کتاب پیش کی اور پوچھا کہ آخر اس کتاب میں کیا لکھا ہے۔ تو اس یہودی نے پڑھ کر سنایا کہ اس کتاب میں لکھا ہے کہ میں ہی اللہ ہوں اور اس کعبے کا مالک ہوں، میں نے ہی اس کعبے کو اس دن بنایا تھا جس دن میں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور چاند سورج کو ان کی اصلی شکل دی۔ یہ سن کر قریش کے لوگ بہت حیران ہوئے، انہوں نے اس کتاب کو بڑی ہی حفاظت کے ساتھ اسی جگہ پر رکھ دیا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ تھی آج کی ویڈیو اور کعبہ کی تعمیر کی بنیاد کیسے ہوئی دوبارہ، اس کے بارے میں ویڈیو تھی۔ اور اگر ابھی تک ہمارے چینل پر نئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اپنے یار دوستوں میں شیئر ضرور کیجیے گا۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے